تو چنگیز خان اٹھا ہے تو 610 میں، اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلا اس کے ساتھ تھا، ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گی۔ 664 میں وہ مرا ہے، اس وقت اس کی عمر 73 برس تھی، 73 سال 4 مہینے۔ اس نے کو 25 برس حکومت کی، اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے، رات بھی بتایا تھا، جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی، اور اس کا کوئی علم عطائی تھا، جنگوں کے بارے میں، ملک گیری کے بارے میں، جہاں گیری کے بارے میں اس کا علم عجب تھا۔ اس کی برق رفتاری، اس کی ذہن کی تیزی کمال درجے کی تھی۔ قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا، سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے تھے، اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بنے۔ اور قراقرم صحرائے گوبی میں منگولیا کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا، دارالحکومت، جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت تھا، اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی، جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا۔ چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت، اس کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا جوجی تھا، جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، کہ اس کی جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی، لیکن اس نے بورتائی خاتون اس کا نام تھا، اس نے ہمیشہ اس کو عزت دی اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا، اس کا نام جوجی۔ 3 بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے، عقدائی، چغتائی اور طولوئی۔ تو اس نے عقدائی کو اپنا جانشین بنایا، اور جوجی کو روس کی سلطنت دی، روس کی، اور چغتائی کو اس نے منگولیا کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا، اور جو طولوئی تھا اس کو یہ نیچے آذربائیجان سے نیچے ایران اور یہ شام، یہ علاقے اس نے 4 حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا، اور عقدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا۔ عقدائی کے دور میں فتوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلا گیا، تو ان کا ایک سالار تھا سوگدائی بہادر سوگدائی، وہ پولینڈ تک پہنچا، پولینڈ تک، لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں، ایسی چرواہے سے بیچارے غریب لوگ، تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا۔ اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چیونٹی اور چوہے کی طرح، انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل نہیں۔ تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا، لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں۔ جب عقدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تھا قیوق، وہ حکمران بنا، وہ بہت رحم دل تھا، اس نے جنگیں روک دی اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو۔ اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر معلوم ہیں، اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں، ان کی جگہ درج نہیں، جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع کی۔ خونخوار قوم ہے، اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گیا۔ یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے۔ غیر مسلم مورخین بھی اور مسلم مورخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب کیسے قبول کر لیا۔ ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا، آج کروڑوں ہیں، کہاں سے آئے؟ انگریزوں نے دعوت۔ اندلس سے سارے مسلمان مٹ گئے، سب عیسائی ہو گئے، کیسے؟ طاقت عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اسلام اور مسلمان ان کے لیے سب سے مبغوض چیز ہے، اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، آج کا ہلاکو کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے، لیکن آج بھی وہی ہوگا جو 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ ہم ان کو سیاسی میدان میں، جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے، تو وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے، ہم ان کو دعوت دیں۔ اس وقت فرانس میں اوسط 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، اوسطاً 5 سے 6 گورے روزانہ مسلمان، اور فرانس یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا ہے، اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام میں آ رہا ہے۔
تو پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے۔ دعوت ایسی چیز ہے جو چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی، اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا۔ تو کویوک جب مرا ہے تو اس کا بعد طلوئی کے 4 بیٹے تھے، ایک قبلائی خان، ایک منگو خان، ایک بوکا خان اور ایک ہلاکو خان۔ تو اس وقت جوجی کا بیٹا ایباقا وہ سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں میں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاقان بنائیں، تو ایباقا نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاقان بنا۔ منگو اسلام دشمن تھا، اس کے دور میں بغداد تباہ ہوا ہے۔ جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا ہے تو یہ جو مسلمان دائی تھے یہ جوجی کی نسل میں اپنا کام دکھا چکے تھے، اور جوجی کا پوتا برکا خان مسلمان ہو گیا۔ ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا، وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا، اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی، پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ تو پھر وہ بڑے مناسب طریقے سے کہتا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ مسلمان بتاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملاؤ۔ پھر ایک وفد اس سے ملا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بنیادی اصول بتائے، تو برکا خان مسلمان ہوا۔ روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا، تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیزی تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا، کوئی تلوار نہیں۔ ہلاکو جس نے بغداد کو تہہ تیغ کر کے رکھ دیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کرتا۔ 658 میں پھر اس نے مصر پہ چڑھا، حلب، شام، دمشق کو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ پھر 658 میں وہ دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہوا۔ تو مصر پر اور ہندوستان پر، حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام، عراق، یہ جو جنگجو قومیں تو یہاں تھیں، عرب اور مصر تو مخلوط قوم تھی، ہندوستان مخلوط قومیں تھیں، لیکن کوئی اللہ کی قدرت ہے، نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پہ حاوی ہو سکے۔ دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی، اور مصر والوں نے سیاست سے۔ 658 میں ہلاکو خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا۔ منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے جب خاقان اعظم مر جائے تو سب قراقرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکے، اگلے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو وہ وہاں سے نکلا، تو اس کی بیوی تھی وہ عیسائی ہو چکی تھی تو قوزہ، اور اس کا سالار تھا کتبوغا، وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھاتے تھے، بہت ظلم اٹھاتے تھے، اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ ہلاکو خان عیسائی ہو جائے، لیکن وہ عیسائی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ، مصر کو فتح کر لو، وہ تو مر گیا، اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو تم بعد میں جانا، پہلے مصر فتح کرو۔ اس نے کہا نہیں، یہ چنگیز خان کا قانون ہے، میں اسے پورا کروں۔ اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا، فلسطین میں، اور 2 حصے لے کر وہ واپس چلا گیا قراقرم کی طرف۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا۔ تو عین جالوت پر 658 میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی، اور اس میں کتبوغا گرفتار ہوا، تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا، پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے، پر اس نے سی نہیں کی، اف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جننے بند کر دیے جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا؟ میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا۔ برکا خان ایمان لا چکا ہے۔ جب ہلاکو چلا ہے وہ قراقرم کے قرولتائی، اس کو کہتے تھے قرولتائی کانفرنس، اس کانفرنس کے لیے چلا ہے، تو اس وقت قبلائی طلوئی کے 4 بیٹے تھے، تو منگو بنا تھا، تو منگو کی جگہ بوکا خان موجود تھا قراقرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا۔ تو قبلائی کو پتہ چلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے، اور ان کی ہیبت میں کمی آئی، اور قبلائی خان نے بوکا کو شکست دی اور قراقرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لیے۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، پھر قید میں وہ مر گیا بوکا، اور اس نے قراقرم کی بجائے چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برکا خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان۔
تو پھر برکا خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے پر حملہ کروں۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برکا خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ہلاکو کو شکست دی اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی چچا زاد بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئی جس میں ہلاکو کو آخر میں شکست ہوئی اور اس غم سے وہ بھی 42 سال کی عمر میں فالج کے مرض سے مر گیا۔ اس کا پوتا ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا، پہلے وہ عیسائی ہوا، عیسائی، اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا۔ یہ نکودار خاقانی نام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تو وہ مسلمان ہو کر اس نے نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہوگی۔ کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم بھائی دوستو، پورے علاقے سے اور بہت دور دور مقامات سے حضرات جمع ہیں، کچھ وقت آپ کا لوں گا۔ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی اور یہ موت خود بخود نہیں آتی اور ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ ثم استوى علی العرش، عرش پہ استوا فرمایا۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کا نظام چلایا۔ یطلبہ خفیفا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے۔ الشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، مسخرات بامرہ، اس ایک اللہ کے غلام ہیں۔ الا، غور سے سنو، لہ الخلق والامر، خالق بھی وہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے۔ اس کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی، ان کی بادشاہی 5 سال بعد ختم ہو جاتی ہے، ان کو پھر ووٹ مانگنے پڑتے ہیں، اور اللہ کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے، باقی ہر کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے نے مرنا ہے سوائے اللہ کے، باقی کسی کو بقا نہیں۔ پھر ہمیں کس نے پیدا کیا؟ والذی خلقکم، تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی۔ فکسونا العظام لحما، اس پر یہ شکل بنائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا زبردست ہے پیدا کرنے والا،
ایک وقت میں کروڑوں بچے ماں کے پیٹ میں، مادہ جانوروں کے پیٹ میں، انڈوں کے اندر، پرندوں کے اندر، مچھلیوں کے اندر، سانپ کے اندر، بچھو کے اندر، کائنات میں کتنی مادہ ہیں، اور تیرا رب وہ رب ہے جو کسی سے غافل نہیں، سب کو ٹھیک ٹھیک بناتا ہے۔ چوہے سے بلی نہیں پیدا ہوتی، بلی سے چوہا نہیں پیدا ہوتا، آم پر سیب نہیں لگتا، سیب پر امرود نہیں لگتا، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اچھا انہوں نے بنایا کیوں ہے؟ ایسی کوئی درخواست دیتے ہیں کہ انہوں نے بنا؟ وہ کہتا میں نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی بھی دینی ہے اور میں نے تمہیں موت بھی دینی ہے۔ ماں کے ذریعات کی وفات صرف اس کی اکیلی نہیں، یہ سارا مجمع طارق جمیل سمیت ایک دن مٹی کے نیچے ہو، سب کا مقدر مٹی ہے، سب کا مقدر مٹی ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو میرے اللہ کا محبوب تھا جو ہمیشہ باقی رہتا، اور اللہ نے انہیں بھی فرمایا میرے محبوب عش ما شئت، آپ کے لیے کوئی قید کوئی نہیں، 8:30 کا ٹائم مقرر ہے، اس آ جاؤ نا، چلنا کوئی نہیں اس، لیکن اللہ نے اپنے اکیلے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، جب آپ کہیں گے اس وقت، لیکن انک میت، موت آپ کو بھی آئے، صرف آپ کا رب ہے جو مرنے سے پاک ہے، حی لا یموت، زندہ ہے موت سے پاک ہے، الحی القیوم، ہمیشہ قائم، ہمیشہ زندہ، لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کی ساری بادشاہی اس کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں بڑھ سکتا اس کی اجازت کے بغیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے سب کو اتنا ملتا ہے جتنا وہ دیتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ہن تسی دسو جی کرسی ایڈی وڈی ہو رہی کہ سات زمین آسمان دے ہیٹھ آ جان، وہ آپ کیڑا وڈا اس، انہاں دیاں تے کرسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں وہ بھی وٹی جاندیاں، کدی کوئی بیٹھا ہوندا کدی کوئی بیٹھا ہوندا، تو میرا رب کہتا وسع کرسیہ السماوات والارض، تیرے رب کی کرسی نے زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، ایک نہیں پوری ایک جماعت ہے فرشتوں کی، ان کا نام ہے صدل و کن، صدل و کن، وہ اپنا انگوٹھا ان کر دے رہے، انگوٹھا اندر تے 7 سمندر دا پانی سٹو ایک قطرہ ہیٹھا نہیں جاوے، تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے، میں نے تقریباً سارے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے، میں ان کی ہیبت کو جانتا ہوں، تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور وہ بڑا والا کیا ہو جاؤ گے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تم سب کو دیکھتا ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی چھپ کے بیٹھو چوتھا اللہ ہے، ولا 5 الا هو سادسهم، 5 اکٹھے ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، 2 4 اکلا، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن بتائے گا اے کیتا اے کیتا، انکار ہوگا۔ یہاں تو FIR بھی بدل جاتی ہے، جج بھی خریدے جاتے ہیں، وکیل بھی خریدے جاتے ہیں، لیکن جو FIR ہے 2 فرشتے لکھ دے پائیں انہوں کوئی بتا سکتا اور قیامت دن ان کو انکار کر سکتا؟ یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر تیرا ظلم ہوا کہ تیری نیکی ہوئی تو تیرا رب تجھے دکھا دے گا، اقرأ کتابک، اے پڑھ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج میں کوئی گواہ نہیں لاتا، تیری اپنی کاپی تیرے اوپر گواہ ہے۔ اس نے اکسیبو مر گیا، وہ یہ کی بنی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ اس نے میری ہر شے لکھ چھڈی، میں تو کسی نے دسیا ہی کوئی نہ، اس نے میری ہر شے لکھ چھڈی۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، اندھیروں میں کیا، اجالوں میں کیا، غار میں کیا، پہاڑ میں کیا، صحرا میں کیا، جنگل میں کیا، گھر میں کیا، کمرے میں کیا، جہاں بھی کیا، اکیلے کیا، مجمع میں کیا، اچھا کیا برا کیا، اللہ ایسے تصویر چلا دے گا، تو یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے۔
کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر دیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقھا او موقفھا، دنیا کا بازار گرم ہے، کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت۔ بلکہ جس دن آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب کو سلام دعا کر کے رخصت فرمایا، پھر بیٹی کو بلایا، اس سے فرمایا ذرا اپنا کان نیڑے کر۔ انہوں نے ایسے کیا کہ میری بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی، پھر کہنے لگے کان نیڑے کر، پھر انہوں نے ایسے کیا کہ رو نہیں، تیری میری جلدی ملاقات ہو رہی ہے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کو بلا لی، پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا اور ان کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، کسی کی دفعہ بھی نہیں روئے۔ لیکن جب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، سجے کھبے دا فرق، چھوٹے بڑے دا فرق، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، اور حسن سر سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کی تصویر تھے۔ تو اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن دونوں کو ایسے اٹھاتے، اس کو ادھر اس کو ادھر۔ جب ایسے کیا تو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر کٹتے ہوئے نیزے پہ چڑھتا دیکھا، تو آپ کے آنسو نکل آئے اور آپ کے آنسو نکل آئے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ پھر مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ پتہ کی دعا کی، پھر ان کو بھی بھیج دیا۔ جب یہ سارے چلے گئے تو جبریل آ کے کھلو گیا، چپ، کدی وہ چپ نہیں ہوا اور آ کے چپ کر کے کھلو گیا۔ آپ فرمایا خیریت تھی رہے؟ یا رسول اللہ موت دا فرشتہ باہر کھلوتا ہے، اندر آمن دی اجازت مانگتا ہے۔ کسی بادشاہ کو کچھ ہے اسرائیل کے میں آما کے نام، دنیا دا سب تو بڑا بادشاہ چنگیز خان، اس نام مراد دی قبر دا ہی پتہ کوئی، سکندر اعظم اور دی قبر دا ہی پتہ کوئی۔ تو آپ فرمایا آ جاوے، تو موت دا فرشتہ اندر آیا، اندر السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہنے لگا میں آج تک کبھی کسی نے سلام نہیں کیتا، پہلی ہستی ہو جنہوں میں سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا تو پہلی ہستی ہو میرے رب، فرمایا اندر جامن دی اجازت منگی، جی لب جاوے تو اندر جامی نہیں تو واپس آ جائے۔ پوچھے گا کسی حراج قریشی سید سب کلو اللہ تعالیٰ ملک الموجی میں اندر آ جاؤں تو ایتھوں اپنا دعا ہو گئے۔ پھر کہنے لگا آپ کے رب نے فرمایا کہ آمنا چاہیں تو لے آئیں، تے جے رہنا چاہیں تو چھڑتے آ جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرمایا یہ میں آکھاں تو میری جان بھی کر لے سے، سر کر لے سے تو اللہ دا امر میری جان بھی نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں۔ تو پھر آپ نے جبریل نے آپ نے ہی ویکھیا، میرے حال ویکھو رہے بندہ اکھیاں نال پوچھدا ہے کی صلاح ہے، کی صلاح ہے، اینی کر کے کی صلاح ہے۔ تو جبریل آکھیا یا رسول اللہ اللہ تواڈے ملاقات دے شوق وچ، اللہ تواڈی ملاقات دے شوق وچ۔ تو حسن حسین دی واری ہاتھ نہیں چاہے کہ انہوں بچا لا، تے ہن سو فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ تو جبریل واپس، موت دا فرشتہ اتھے ہی کھلوتا ہے، تو جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ فرما رہا میں تھوڑی امت دا خیال رکھسا۔ اس کملی والے دن دعا دے ہوتے درود پڑھو جس نے ایک دعا قبول کروائی کہ میں تیری امت کا خیال کرسا ہوں، ورنہ آپا میں کتے بلے بن جا گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ جبریل گئے، جواب لائے، میرے محبوب ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ میرے رب کی قسم سارے علاقے کے چھوٹے بڑے لوگ بیٹھے، اگر میرے نبی یہ اللہ سے نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ ایک رات میں چھوٹے بڑے پورا شہر اللہ نے بندر بنا دیا، پورے شہر کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ تو ہماری جو رشتہ داری ہے بیچ میں اس کملی والے کے آنسو ہیں،
اس کا رونا دھونا ہے اور اس کی دعائیں ہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی تو ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ اور اس وقت ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سارے حیران بھائی یہ کون ہے؟ تو ماں نہیں پوچھتی پئی پتر نو، پتر نہیں پوچھتا پیا پیو نو، خامن نہیں پوچھتا پیا بیوی نو، بیوی نہیں پوچھتی پئی خامن نو، برا تو بجا کھلوتا ہے۔ یہ کون ہے جڑا امتی امتی نال ہچکیاں بھی ہیں، نال ہنجو بھی ہیں، رب امتی امتی۔ وہ آواز پورے معاشرے چ گونجنی ہے، امتی امتی۔ سارے اکھیاں پڑھتے ویکھ سن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو میرے بھائیو، جو اتنی وفا کر گیا اسی سے بے وفائی کرنی، چند دن کی دھوکے کی زندگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اپنی اکھیاں نال دنیا نہ ویکھو، قرآن دی اکھیاں نال ویکھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریت کا پانی ہے۔ کتنا پانی نظر آ رہا ہوں ریت پہ؟ ایک آدمی دوڑا، وہ پانی میں اترنے لگی ہے، اور دوسرا کہتا پانی نہیں دھوکا ہے، یہ دھوکا پانی نہیں۔ اچھا تم نے پانی کو روکنا ہے، اور بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کے عزتوں کا، محنتوں کا، دولت کا، غربت کا انجام ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اسے فنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بھائیو، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لو کہ میرے رب نے ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، اور اسے کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ۔ یہ محمدی پارٹی ہے، اے نون لیگ پارٹی دا ہے، اے پیپل پارٹی دا ہے، اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے، اے جمعیت پارٹی دا ہے، یہ تو کاٹا پھیر دے ہو۔ محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھے ان کی غلامی چاہیے۔ آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اگر آپ چاہتے تو کربلا نہیں ہوتا، اگر آپ چاہتے تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا۔ 40 دن زہر میں تڑپا ہے میرے نبی کا نواسا، جس کو سب سے زیادہ آپ نے پیار فرمایا، سب سے زیادہ جس سے پیار فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن کو یہاں اور کبھی حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، این کر کے جھولے دے رہے ہیں، نہیں دیں گے ماما جھولے، کدی ہیکنو کدی دوے نو جھولے دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ارتقا، اوپر آؤ، پہاڑی پہ چڑھو، پلیاں پہ اوپر آؤ، تو ایسے ایسے کر کے اوپر چڑھتے، پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ، پھر اور اوپر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ، تو یہاں تک آ جاتے ہیں، تو آپ ایسے، پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اور اوپر آؤ، تو یہاں آ جاتے ہیں، پھر آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور اوپر منہ کر کے ان کا بوسہ لیتے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ تو حق نہیں بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو زہر سے بچا لینا، قربان ہونے دیا کہ میری امت میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے۔ کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، صرف میرے محبوب کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ اور ایک بول پر یہ سارے سیاستدان بیٹھ رہے ہیں، ان کی تو کوئی حکومتیں ہے ہی نہیں، حکومتیں تو وہ تھیں۔ ایک بول پر امام حسین اپنی زندگی بھی بچا سکتے تھے، اولاد بھی بچا سکتے تھے، رزق بھی بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ اس ظالم کی بیعت کرنے سے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ان کو کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی، ان کو دونوں بھائیوں کا ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ حسن حسین سے بھی اونچے درجے والا ہے۔ تو کربلا کی وجہ سے سرداری نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے مل گئی تھی، تو کیوں اپنے آپ کو قربان کیا ہے؟ ایک بول ہی تو تھا سرداری۔ میں بات کر رہا ہوں، میں سردرد کا مریض ہوں 6 سال سے، لیکن تعلق ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا، تو اس لیے میں آگے ہوں، ورنہ میں بالکل آج کل کہیں نہیں جاتا ہوں، تو کہیں پر مجبوری ہوتی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرتا۔ یہ سارا مجمع اس لیے آیا کہ اللہ حاجی خضر یاد کی بخشش کرتا، ٹھیک ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، موت پہ پتہ چلے گا۔ ان کو تو ماں کا دودھ پیتے پتہ چل گیا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں، پھر جان کیوں دی ہے، پھر جان کیوں دی ہے؟ ان سادات کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا اور آخرت کو بچا لینا۔ آسان ہے،
میں یہ دیکھنا اولاد کہ میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، مجھ سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا زخم لگا ہوا ہے جو آج تک نہیں گیا، اور جس کے سامنے سارے بچے ذبح کر دیے جائیں، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو، تو ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا تھا اور اس کی جنت پہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ لوگ اپنی اولاد کو لائیں گے کہ اب بچیاں کی خاطر کیتا میرا نبی حسین کا کٹا بسا پیش کرے گا، ایسے کوئی بات دعائی، ایسے کوئی بات دعائی توڑی اولاد، ایسے کوئی بات دعائی توڑی اولاد۔ اللہ کی قسم، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس سے گھاٹے والا انسان کوئی نہیں، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اس سے بڑا اونچا سردار کوئی نہیں۔ ایک بیٹا رہ گیا عبداللہ 2 سال کا، وہ 2 سال دشمن کا بچہ بھی چنگا رہا تھا، آل رسول ہے اور ساری نسل ذبح ہو کے ٹٹی پئی۔ نشا چاہونیاں آسان، آپ کے بھتیجے قاسم پورے آل رسول میں سب سے خوبصورت تھے، امام حسن کے بیٹے۔ جب ان کی تلوار پڑی اور دشمن میں گرے تو ان کا ہائے چاچا، تو امام حسین شیر کی طرح لڑتے پھرتے وہاں تک پہنچے، لیکن اتنے میں ان کے زخموں نے ان کو تمام کر دیا تھا، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے اور کہا بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس، لیکن ایک دن آمنا جدہ حساب انہوں نے دیونا پوے، قرآن دی لاش اٹھائی پیچھے جا کر 17 آل رسول دے بچے جوان لاشاں پہ ہیں، ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا تھا، ایک بول پہ، ایک بول پہ۔ عبداللہ بن حسین 2 سال، میرا پوترا ہے 2 سال دا، ہر لو دل کریں دا اکھیاں دے اگو روے، اکھیاں دے اگو روے۔ اس کو بلوایا کہ ہن میری تو واپسی ہے، میں انہوں ایک لواں چوم لواں، اور زخموں سے بالکل نڈھال ہو کے بیٹھے ہویا، خادمہ نے لیا کر پیش کی تھا، انہوں سینے نہ لایا، انہوں پیار کی تھا، اور ایتھے بہا لیا، پٹا پہ بہا لیا، انہوں انجمیں دے پہنے، حرملہ من موقد النار، اس خبیث دی نسل، اس ایسا تیر ماریا، رب نو طاقت آئی، تیر اتنا لگا جاندہ، تیر کھبے لگا جاندہ، تیر سجے لگا جاندہ، وہ سدھا ایسے آ کے لگا، ایسے وہ بچے دی چیک بھی نہ نکلی، اینجو دا سر ہو گیا، ایک خون نکلیا، سر میرے نبی دے نواز سے اللہ کو بھار لے این کر کے، بھار کے اینجو تا اسمان کو سٹی، اللہ سائیں تو تا راضی ہے نا، بس مڑ کوئی پرواہ نہیں۔ زندگی گزارنی ہے تو اللہ کو راضی کر کے گزارو، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اتنی بڑی ہستی اکیلے رہ گئے، اور شمر کہے قتل کرو، کوئی نڑے نہ جائے، تو ایک بدبخت نڑے گیا تو کم کے پیچھے آتا ہے، شمر نے گال کٹ، تو زرع بن شریک تمیمی اس اگاوات کے تلوار ماری، سجے موٹے دلے ڈلک کے ڈلک، سنان بن ابی انس نے سر وڑ کے نیزے دے چڑھا دیتا۔ ایک کربلا کیوں ہوئی ہے؟ اللہ نے روک سکتا ہے، اللہ بدر علیہ فرشتے لا سکتا ہے، یہ کیوں ہے واقعہ؟ اے سارے ہم ادھر صرف سیدان کی گل نہیں کر رہا، اے سارے جتنے بیٹھے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدیاں والے بھی بیٹھے ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، انہاں سارے ہم واسطے پیغام ہے، لاؤڈ سپیکر تو بھی وقت ہے کہ رب نو راضی کریں گے، وہاں جیند دیمنی پگے تو ہس کے لے لیا، عاشق ہوئیں، عشق کمائیں، دل رکھیں وہاں کو پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چوک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، جڑے کافر کہن ہزاراں ہو، سچا عشق حسین علی دبا ہو، صرف دل تے راز نہ بننے ہو۔ اللہ کو راضی کرو میرے بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، میرے رب کی عزت کی قسم اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ سیاست کرو، حکومت کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، نوکری کرو، سب کچھ کرو، اللہ کو راضی کر کے کرو، اللہ کو راضی کر کے کرو، اللہ کو راضی کر کے کرو، اللہ کو کے حبیب کو راضی کر کے کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کر کے کرو۔ تمہیں عجیب گل سنا، یزید جس لئے مرے ہے وہ دی حکومت 1 کروڑ مربع میل تے ہے، 1 کروڑ مربع میل تے وہ دی حکومت ہے۔ وہ دا بیٹا بنیا بادشاہ معاویہ بن یزید، 22 سال دی عمر، 22 سال، کوئی دشمن ترے بر اعظم میں چس کوئی نہیں چھڑیا، ایڈے وڈے تخت تے، ایڈے وڈے تخت تے، ایم پی ایم این اے سینیٹر ساڈا صدر وزیر اعظم ہے، عارضی جان اج اے ہے کل او ہے پرسوں او ہے ترسوں او ہے، اور پیچھے موت ہے، تو جب تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ 40 دن حکومت کی تھی، 40 دن
1 करोड़ मुरब्बा मील ते 40 दिन ते सारे खानदान नूं इकट्ठा किया और फरमाया मेरा बाप जालिम आई उस आले रसूल का खून विटिया इस तख्त दे मगर ते जिस तख्त दे पैरां हेठ हुसैन का खून होवे मैं उहदे उत्ते लानत पैना ऐ लो अपनी हुकूमत संभो जिन्हों देवनी ने दे दियो मैनू नहीं चाहिए 22 साल की उम्र 1 करोड़ मुरब्बा मील हुकूमत और छड़ के हो गया और जाके घर बह गया और वो जनाजा ही निकलिया उस बार वेखेंगे कि की होंदा पिया है। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के हबीब को राजी करो। ये जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने मगर तुझको अंधा किया रंगबू ने कभी गौर से ये भी देखा है तूने जो मामूर थे वो महल अब हैं सोने जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला वो जीनत निराली वो फैशन निराला जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया अजल मौतनुमा है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह हम सबको आखिरत की बादशाही नसीब करे वो है कामयाब। बिलाल बिन रबाह दादा कौन है कोई पता परदादा कौन है कोई पता इन्हां दी पूरी शजरा नसब लिखा है अल्लाह के फजल नाल दादे का नाम नहीं पता है लेकिन मेरा नबी और मेरा नबी फरमाता है बिलाल दी कब्र शाम में है। आप फरमाया जब मैं क़यामत के दिन उठूंगा तो मेरे सीधे हाथ अबू बकर होगा मेरे उल्टे हाथ उमर होगा और बिलाल मेरे कदमों से उठाया जाएगा और निकलते ही अजान देगा फिर वो सिर्फ ऊँटनी पर मेरे आगे आगे चलेगा मैं पीछे ऊँटने पे हूँगा जब बिलाल पहुँचेगा मैदान माशर में तो अजान देगा ये अजान आज अबू जहल भी सुनेगा और आज सारी फिरौन भी सुनेंगे और फिर जब मैं जन्नत में जाऊँगा तो मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के बिलाल मेरे आगे आगे चलेगा। ये बेनसब आदमी का रुतबा अल्लाह ताला का नबी बता रहा है। तो मेरे भाइयों ये तो बड़े अजीम लोग हैं इनका नसब बहुत बड़ा है। एक वाहिद हमारे नबी हैं जिनकी पीढ़ी और नसब आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन हुसैन बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन वअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कम्वाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन इदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यफरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐरी बिन ज़ीशान बिन ईसा बिन अकनात बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिर बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन क़िदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊर बिन फ़ाइद बिन आबिर बिन अरफ़क्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल-ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये वाहिद ख़ानदान है जिसकी आदम तक पीढ़ी जाती है। ये गिलानी साहब अगर मुझे वो दिखा देना तो वो भी याद करके मैं इनकी पीढ़ी भी सुना दूँगा कि मुझे अहले बैत से इश्क है। मैंने मुझे एक शिया भाई का फ़ोन आया मुहर्रम से पहले कह दिया साड़ी तुम दा दें मजलिस पढ़ दो असी तुम खुश कर देना। तो तुम पता खुश करने का क्या मतलब होता है पता नहीं अभी तुम खुश कर देना। मैं पहले ही खुश हाँ तो मेरे वास्ते तो सारा साल ही करबला आंदी मैं अहले बैत नूं सारा साल बयान करे ना मैं तुहाडे कोल नहीं लेना तुसीं कितना दसो उस कोल ढेर अल्लाह मैंने दित्ता होया मैं उन्हां दे कोलों लेना जिन्हां दा मैं मिरासी बन के सारा साल बोलेंगा जो मैंने उत्थों लभना है उत्थों तो नहीं लभना। अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। वो अमल वाला हो या बेअमल हो उसके पीछे मेरा महबूब है। मैं सारे मजमे से कहता हूँ कि एक तो भाइयों 5 वक्त की नमाज पढ़ो 5 वक्त की नमाज पढ़ो और सिर्फ एक हदीस सुना के मैं बात ख़त्म करता हूँ। 10 लाख हदीसें हैं उसमें से एक हदीस सुनाता हूँ जी थोड़ी सारी जिंदगी के उत्ते काफ़ी हो जाए। आप फरमाया 4 गल्लां मेरे को सिख लो। अब 5वां अंगूठा भी नहीं 4 सिर्फ 4 गल्लां मेरे को सिख लो सिर्फ 4 गल्लां दुनिया में थोड़ी आखिरत भी थोड़ी सुभान अल्लाह सिर्फ 4 गल्लां। पहली गल की है सिद्क़ हदीस हमेशा सच बोले अजे कभी झूठ ना बोले अजे ठीक हो गया। हिफ्ज़ अमानतिन कभी किसी को धोखा ना देवे अजे 2 नंबरी ना करे अजे अमानतदारी नाल जिंदगी गुजारे अजे। 3 हुस्न खलीक़तिन मुँह दा बोल मिठा रखे अजे मुँह दा बोल मिठा रखे अजे है किसी को मां की गाल किसी को भैन की गाल किसी को कोई गाल। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने तबलीग की सोहबत की बरकत नाल बचा लिया बड़ी जल्दी 18 साल की उम्र ची लेकिन साढ़े सारे जिम्मेदार की
ساڑھے تک کھوتا بنا بھی کھوتے نو ماں بنا دی گالی کڑتا جاندہ پہ ہوں تو آپ فرمایا حسن خلیقت ہیں، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول مٹھا کرو، اپنے ماں پیو دے پیر دھوتے پیو، اپنی بیوی نال چنگا سلوک کرو، اپنے بچوں نو عزت دیو، اپنے بہن براواں نال چنگا سلوک کرو. یہ اللہ تانوں دیتا ہے اقتدار تو کسی تو ظلم نہ کرو، کسی تے زیادتی نہ کرو، ورنہ ظلم جڑا ہے سب تو بڑا گناہ بن جاندا ہے قیامت والے دن. چوتھی فرمائی عفت فی تہمت، رزق حلال کماویا جے حرام نہ کماویا جے، رزق حلال کماویا جے حرام نہ کماویا جے. رزق حلال کھاون والا وہ رزق کدی بھی تھوڑ نہیں ہوندی، اللہ دی نسلوں میں پاک کے بھی کھیندا ہے. اور حرام جتنا جلدی آندا ہے اتنی جلدی مکا جاندا ہے تے اگاں دی پکڑ وکھری ہے. تو میں دوبارہ دہرا دینا، سچ بولنا ہے، دیانتداری، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے اخلاق اچھے رکھنے تے رزق حلال کماونا ہے. تو پھر مزے دی گل ہے کہ کوئی ہو بھی جاوے 19 کی تک یا اللہ معافی دے نہ جا معاف کیتا، مڑ ہو گیا یا اللہ معافی دے نہ جا معاف کیتا. اور وہ میں رحمت تے قربان جاواں، رحمت میں قربان جانا. یہ سارے حکومت والے بیٹھے کوئی تھوڑا جہا انہوں بندہ دے دو تو کٹ دیں تو وہ کئی او ایس بنا دیں کئی سسپینڈ کر دیں. میرا اللہ فرمائندا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ چوکی حراج تو چاہ کے آسمان دی چھت نو لا دے. اے نیلا آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے، آسمان تک اسے ویکھے نہیں اتنا دور ہے. تو میرا رب فرما رہا ہے تو اتنے گناہ کر کے ایتھوں چاہ کے آسمان دی چھت نو لا دے، پھر صرف ایک باری آ کے اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں. اچھا مڑ بھی ہو جاوی آ جانے میں مڑ بھی معاف کر دے تو کدی کچھ سامنے نہیں مڑتا نہ کرے. حضرت اپنے چھوٹے بچوں کو پوچھنا ہے تو مڑتا نہیں ہے غلطی کرتا نہیں بابا میں ہوں نہیں کریں مینوں معافی دے. تو نوکر تو بڑی دور کی گل ہے. اور میرا رب آتا ہے جتنے ہوئے نہیں ایک باری توبہ کر، کیونکہ حسین تے یزید دا فرق بھی رکھنا نا. تو کم یزید والے کرے تو آخے اللہ آپ معاف کرے، سوات یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ عدالت بھی تو ہے میرے رب دی. لیکن آج توبہ کرو میں سارے معاف کر دس، جی توبہ کرو میں سارے معاف کر دس. ایک واقعہ سنا کے میں گل ختم کرنا. کراچی میرا ایک شاگرد آئی، وہ محلے ایک عورت آئی جڑی لڑکیاں سپلائی کر دی ہے. وہ بیٹے نو کہ میرے بیان لگ گئے، اس گھر سننے شروع کیتے. وہ لگتے ٹپتے وہ ماں کے کان چ پوے آواز. ایک دن وہ آ بھی بیٹھے تو اس میرا سارا بیان سنیا. اس نے کہا کہ کون ہے؟ وہ پتر کہ مینوں ہی نہیں پتا کون ہے. تو اس نے کہا تینوں دیتا کہیں؟ اس نے کہا جڑا مسجد دا مولوی اس دیتا ہے. تو ماں رمضان آئی ابو تے آ گئی تراویح تو بعد. تو میرے شاگرد آخر لگی اے سی ڈی تو دیتی ہے میرے پتر نے؟ کہا جی ہاں. اس نے کہا اس تیرے استاد آخیا ہے بھائی اتنے گناہ ہونے کے آسمان تک ہونے کے توبہ کرو اللہ معاف کر دینا ہے، تو یہ گل ٹھیک ہے؟ میں کہا وہ آخر ہے تو ٹھیک ہے، نبی کا فرمان. میرے شاگرد کو بھی پتا ہے کہ بی بی کا کام کی ہے، انہوں آپ کو پتا ہے کہ میں کی کر رہا ہوں. وہ آخر کہ میری توبہ قبول ہو جاسی. ہاں جی میں ہو جاسی، تھی توبہ کر. تو جو اس آخر میں آج تیرے کو توبہ کر رہی ہوں. اور اگلے دن وہ عورتوں کے حصے جا کے تراویاں پڑھنا آ گئے. تو جس لیے تراویاں تو بعد دعا منگی نا تو آخے یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اور رب دی رحمت تو 29ویں تراویح تے سجدے دی حالت اس بی بی دا انتقال. ساری زندگی اس لڑکیاں سپلائی کی تھیں، 28 دن اس توبہ سے گزارے. تو میرے رب دھو پاک کر کے سجدے چ اٹھا لیا. بڑے بڑے ولیاں نو موت آندی ہے سجدے چ. تو رب بڑا کریم ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے بلی طرح رہتے کھڑوتا ہوں. تو آ تو معافی مانگ میں معاف کر دے، تو توبہ کر میں معاف کر دے. ایک ہنجو جڑا تیری اکھ تو باہر بھی نہ نکلے، صرف اے تیرے اندر والے ڈیلے نو تر کر دے وے. اتنے تھوڑے جہے پانی نال میں تیرے 70 سال دے گناہ دھو کے پاک کر دے. چولا بھی دھونا ہوگا نا تو سلوار تک بالٹی پانی دی چاہیے. اور میرا رب آندا 70 سال کی 100 سال بھی ہوئے تو صرف تھوڑا جہا